والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات تو یہ کہ آقا علیہ السلام کسی مرد کے باپ میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مرد کے وہ باپ میں، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، وہ بچپن میں انتقال کر گئے، اور اصل میں ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ، ایک پہلے غلام تھے حضرت ماں خدیجہ کے، جب آقا علیہ السلام سے نکاح ہوا تو حضرت زید بن حارثہ کو نکاح کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا، متبنہ بیٹا۔ تو لوگ کہنے لگے زید بن محمد کہنے لگے، یعنی محمد کے بیٹے زید، یعنی زید بن حارثہ تھے حارثہ کے بیٹے، لیکن اب لوگ کہنے لگے زید بن محمد۔ اور یہ بات بھی آئی، اس سے پہلے آپ سن چکی کہ آقا علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب جو پہلے تھی، ان سے جب انہوں نے طلاق دیا تو آپ نے بعد میں سے آقا علیہ السلام نے رب کے حکم سے نکاح بھی فرما دیا۔ اب لوگ یہ چینے گوئیاں کرنے لگے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ ساری چینی گوئیاں کرنے لگے زید ان کا بیٹا تھا۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل کیا، محبوب انہیں کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن کسی مرد کے باپ میں، کسی بھی مرد کے باپ میں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کے بعد رہتی دنیا تک کوئی نبی دنیا پر آ نہیں سکتا۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے، بلکہ اور نہ پیدا ہوں گے، بلکہ آج بھی چوتھے آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس وجہ سے بعد میں اتریں گے، لیکن وہ بحیثیت نبی نہیں، آقا علیہ السلام کی بحیثیت امتی ہو کر کے اترے۔ ویسے تو آقا علیہ السلام دنیا کے ہر انسان کے روحانی باپ، ہمارے بھی حضور روحانی باپ ہیں، آپ کے بھی باپ ہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام ہمارے جسمانی باپ ہیں، اسی طرح آقا علیہ السلام ہمارے روحانی باپ۔ جیسے آپ دیکھو ساز بچے کا کیا ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے، باپ جو جسمانی باپ ہوتا ہے، لیکن استاد اس کا روحانی باپ ہوتا ہے، پیر اس کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس کا شیخ اس کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام ساری امت کے مرد و عورت کے روحانی باپ، لیکن جسمانی باپ کسی مرد کے نہیں۔ ہاں آقا علیہ السلام آخری نبی اور اللہ کے پیغمبر۔ اب اس پر آیت کریمہ سنیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے، تعجب کی، یہ کہنے لگے انہوں نے اینٹ کیوں نہ رکھی؟ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قصر نبوت کی اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔
مان لو یہ اتنی خوبصورت ہم دیوار بنا دے ساری چیزیں، لیکن ایک دیوار چھوڑ دی، دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ جو ہے نا چھوڑ دی جائے، ہر انسان یار دیکھو کتنی خوبصورت، لیکن یہ اینٹ کی اینٹ اگر ہوتی اور حسن بڑھ جاتی۔ آقا ارشاد فرماتے نبوت کے محل کی آخری ایک نئے ہو، میرے آنے کے بعد وہ پر ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری تمام روح زمین کو لپیٹ دیا، میں نے اس کی مشرقوں اور مغرب کو دیکھ لیا۔ اس حدیث سے آخر میں ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا وہ نبی ہے، حالانکہ خاتم النبیون میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 انسان جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور بہت سارے لوگ کر چکے ہیں، جیسے مسیلمہ ابن کذاب، مختار ثقفی، اور بھی بہت سارے، مسلم بن کیا کچھ نام تھا اس میں، یعنی بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طور پر ایک فرقہ جس کو کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا جو قادیانی فرقہ ایک ہے، اس کا بانی جو ہے اس نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں، یعنی قیامت تک 30 انسان ایسے پیدا ہوں گے کہیں گے میں نبی، حالانکہ حضور پر نبوت ختم ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ جیسے عقیدے میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوگا تو پھر آپ کا عمل کچھ کام نہیں آئے گا۔ جیسے مان لو آپ نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، حج بھی کرو، ساری عبادت کر رہے ہیں، لیکن حضور کو اگر آخری نبی نہ مانے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن جیسے آپ دیکھیں انسان بریانی بڑی شاندار بنائے، سب مسالہ باہر سے بالکل امپورٹنٹ منگائے، بہترین سے بہترین، اور اس کے بعد تھوڑا سا زہر ملا دے تو بریانی کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا، اور زہر کا ٹیسٹ بڑھے گا کہ کیا ہوگا بتائیے؟ بڑھ جائے گا، مر جائے گا۔ اسی طور پر آپ دیکھیں انسان اللہ کو مانے، اس کی عبادت کرے، سب کچھ کرے، لیکن ایک اگر کوئی ایسی بات کر دیا یا ایک ایسی عقیدے میں پرابلم آ گئی، وہ زہر کی طرح وہ آ گئی تو ساری عبادت بیکار ہے۔ اب آپ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، چلہ بھی کرے، سب کرے، لیکن اگر آپ نے حضور کو آخری نبی نہ مانا تو اب ساری عبادت آپ کے منہ پہ مار دی۔ کیوں؟ آپ کا عقیدہ خراب، آپ کا، سمجھ رہے میری بات؟ آپ یہ مت سمجھ رہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، نماز سے ابلیس بھی پڑھتا تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ سے کیوں بھگایا گیا؟ اس نے ایک نبی کا ادب نہیں کیا۔ کس کا ادب نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کیا نہیں کیا، آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھگا دیا، بھاگیا سے عبادت نہیں تب تک تو نے میرے محبوبوں کی تعظیم نہ کی۔ یہی نہیں، یہ شیطان کے بارے میں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کہا شیطان تو کیوں نہیں توبہ کر لیتا، صحیح راستے پر آ جائے؟ کہا میں تو آج راضی ہوں، بالکل اللہ اگر مجھے معاف کرے تو میں راضی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر کہنے لگے کہ شیطان کو پچھتاوا ہے، وہ آنا چاہتا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو شرط وہی ہے، ابھی بھی آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لیں، اس کی توبہ قبول کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گیا، چلو شیطان کا کام ہو گیا۔ آگے شیطان کو کہا، کہنے لگے تیرے لیے خوشخبری کا کیا؟ کہا جا آدم علیہ السلام کی قبر پہ توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہا جب زندہ تھے، جب میں سجدہ نہیں کیا، مرنے کے بعد ان کی قبر پہ سجدہ کروں گا؟ سوچو یہ سوچ کہاں سے شیطانی سوچ آ گئی۔ آج بہت سارے مسجد میں جاؤ، اللہ کے آنے جاؤ، حد یہ ہے کہ کہتے ہیں یہاں سے اگر جانا تو حضور کے روضے کی نیت سے نہ جاؤ، بلکہ وہاں جانا ہے نا تو مسجد نبی کی نیت سے کرو۔ یہ آج دیوبندی اہل حدیث جو ہے نا، یہ سب عقیدہ ان کا یہ۔ ارے بھائی یہ بتاؤ، مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھو گے 50,000 کا ثواب ملے گا، کس نے بتایا ہے؟ حضور نے بتایا نا۔ تو جس آقا علیہ السلام نے بتایا اس کے صدقے کی میں مل رہا، تو اس آقا کی بارگاہ میں نہ جاؤ۔ اور آقا نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا لیکن میری زیارت کو نہ آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اب آپ سوچیں، اسی طور پر
آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں. اگر کوئی شخص حضور کو آخری نبی نہ مانے تو ایمان والا ہوگا. اب یہ دیوبندیوں کا ایک مولانا تو لکھتا ہے, جماعتیوں کا ایک مولانا لکھتا ہے, جو اپنا ان کا بانی ہے, قاسم نانوتیہ ڈوبی ہے, لکھتا ہے حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے, حضور کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے. آپ سوچو ذرا جملہ کیا ہے کہ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کے نبی آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے. آپ مجھے بتائیں, اب یہاں کا یہ امام صاحب ہے, ایک اور امام صاحب رکھ لیا جائے تو امام صاحب کے شہر پہ کوئی فرق نہیں پڑے, یہ تو ایک غلط چیز ہو جائے گی. لیکن اگر یہ کہو نا کہ اگر امام صاحب یہ آخری امام ہے, امام صاحب کے بعد کوئی امام آئے تب بھی آخری ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مجھے آپ آخری کہہ رہے ہیں, دوسرا آخری کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضور کو آخری نبی مانا ہے تو حضور کے بعد کوئی نبی پیدا. اب یہ عقیدے میں خرابی ہے کہ اچھا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے ذرا, یہ امپورٹنٹ. آپ کے عقیدے میں کوالٹی ہوگی نا, راستے سے گزرے ہوئے پتھر پڑا ہے, کنکڑ پڑا, ہٹا دو, ثواب ملے گا, بدلہ ملے گا. لیکن اگر آپ کے عقیدے میں خرابی ہے تو چاہے عبادت کر کر کے متھا کالا کر ڈالو تب بھی آپ کو کوئی ثواب ملے گا نہیں. اب ان کا عقیدہ کیا ہے بتائیے ذرا میرے کو. ان کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہیں. حضور کو, یہ دیوبندی اور جماعتیوں کا عقیدہ, ان کے باضابطہ کتاب میں لکھا ہے. لیکن جب سنیوں نے ان کو ڈنڈے مارے نا, اب وہ کہہ رہے ہاں حضور کو تھوڑا علم غیب تھا. کتنا تھا؟ تھوڑا کیا کم؟ تو کیوں کہتا ہے؟ ہم یہ کہتے اللہ نے جتنا چاہا دیا, ہم کون ہوتے قید لگانے والے؟ آپ مجھے کہہ رہے, آپ میرے علم کا اندازہ آپ لگا سکتے, چلو 18 سال سے آپ کے ساتھ رہ کے بتاؤ. جب میرے علم کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے, حضور کے علم غیب کے بارے میں پتا ہوگا؟ بتا ذرا میرے. تو پھر یہ کہنا کیا ہے؟ یہ آج آیت کریمہ میں وہی کہا گیا کہ آقا علیہ السلام آخری نبی, حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں. اب مجھے بتاؤ, تو جماعتیوں کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے تو مومن کی کافر, بولو مومن رہیں گے؟ اب آپ دیکھیں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو بعد میں پیدا, اس سے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. کیا کیا؟ نور کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو کب نبوت عطا کی, کب آپ کو پتا چلا؟ حضور ارشاد فرماتے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے. کب تھے؟ بولو ذرا میرے کو, حضور نبی کب تھے بتاؤ ذرا میرے کو. اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے معاذ اللہ کہ حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تو ایمان والا ہوگا؟ بولو ذرا میرے کو. حضور اس وقت بھی نبی تھے جب کوئی دنیا کی چیز نہ تھی. اب دیکھیے, میں جہاں پہلے رہتا تھا نا شفا فلیٹ میں, وہیں پر نیچے مسجد جماعتیوں کی, باضابطہ پر میں نے خود کان سے سنا, اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی, ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. اگر میرا علاقہ ہوتا نا تو اس کی دھلائی ایسی کرواتا نا. ہمارے الحمدللہ پورے علاقے میں کوئی جماعتی نہیں آ سکتا, نہ کچھ نہیں. اللہ کا فضل ہے. بار بار یہ کفریہ جملہ ہے. آپ مجھے بتائیے اس کا ایمان رہا کہ گیا؟ حضور تو کہتے ہیں اس وقت نبی کا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے, اور یہ کہتے 40 سال تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نبی بننے والا ہوں, 40 سال کے بعد نبوت ملی. اب آپ مجھے بتائیے ایمان کا صحیح ہے یا غلط؟ آپ کو صحیح رہا؟ بتائیے ذرا میرے کو. ان جماعتیوں کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ نبی کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز چلی جاتی. آپ نماز پڑھ رہے ہو, اتحیات پڑھتے پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی تم پر سلام ہو, تو نبی کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو ذرا میرے. ارے بھائی جس کا نام لیں گے اس کا دماغ میں خیال تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن یہ کیا سنت معلوم کہتے ہیں, ایک جماعتی تھا, اس کو بس یہی پوائنٹ میں نے دیا, الحمدللہ جو سنی الحمدللہ. اس کو میں نے کہا جا کے اپنے مولانا سے, کو ایک مفتی ساجد بڑا مولانا, جا کے پوچھا, جا کے کہا یہ بتاؤ کہ اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتا, کیوں؟ کہا اس لیے کہ بندے کو لگے گا کہ خدا کی نہیں نبی کی عبادت کرو. لو
خالی تصور کرنے سے، دماغ میں آنے سے کوئی خدا بن جائے گا؟ خیال آنے سے؟ بھائی کسی کو اپنا معبود، خدا، خالق سمجھ کر اس کے لیے عبادت کی جائے گی، یہ چیز ہوتی ہے۔ خالی دماغ میں کسی کا خیال آ جائے، سوچو ذرا کہاں کہاں خیال آتا ہے۔ یہ سب گندے عقیدے ان کے ہونے کی وجہ سے وہ چاہے جتنی جماعتیں نکال لے، سر پھٹک ڈالے، کوئی عبادت فائدہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ وہ آئیں گے ڈھیروں عبادتیں لے کر کے۔ اللہ فرشتے جب دیکھیں گے لائن میں تو کیا ہے، کہا عیسیٰ نے نکل یہاں سے، کہا تیرا سب فراڈ کا 2 نمبر کا مال یہاں سے نکل، کیوں؟ اس کے مصطفیٰ نہیں تھا، حضور کا ادب نہیں تھا، تیرا ایمان صحیح نہیں۔ اور کہا اگر انسان کا ایمان اگر ہے تو وہ جنت میں جائے گا اپنے اعمال کی سزا بھگت کر، لیکن بغیر عقیدہ، بغیر ایمان سے یہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے تو آج کے درس یہ کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا اللہ پاک نے سنت عمل کی توفیق عطا